ویلکم ٹو بٹوین دا لائنس. میرا نام مہران وزیر ہے اور میرے ساتھ ڈاکٹر خادم حسین صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آج ہم بات کریں گے کہ ایکو ٹورزم ریسنٹلی لوگوں نے اس کو کوشش کی پروموٹ کرنے کی. ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں بہت بہتر نہیں ہو رہی. مطلب سیاحت کے معاملے میں ہماری وہ ایجوکیشن نہیں ہے کہ ہم اس سیاحت کو دیر پا انجوائے کریں, دیر پا اس سے فائدہ لے لیں. کوئی ایک اسپاٹ ایکسپلور ہوتا ہے تو لوگ, مقامی لوگ اور جو اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان ایکسپلورڈ ہوتا تو اچھا ہوتا, اس کو کوئی نہ دیکھتے تو اچھا ہوتا. تو لاجک وہ یہ دیتے ہیں کہ لوگ آ کے خراب کر دیں گے. یعنی کتنے یہ اگر کوئی نیا اسپاٹ آیا ہے ٹورزم کا تو لوگ تم کو خوش ہونا چاہیے, مقامی لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے, لیکن اس خوف سے کہ لوگ اس کو اتنا گندا کر دیتے ہیں, یہ ایجوکیشن کہاں سے آئے گی اور یہ مسئلہ اتنا خراب کیوں ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. اس وجہ سے عید پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی مشاہدہ کیا کہ یہ کس طرح ہوتا ہے پوری دنیا میں. مہران صاحب, یہ ٹورزم یا سیاحت, سیلگری جو پشتوں میں کہتے ہیں, یہ معیشت اور تفریح کے بہت بڑے ذرائع ہوتے ہیں. اس سے یعنی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بھی ہوتی ہے یہ سیاحت, اور ساتھ انفرادی تفریح یا خاندانی تفریح یا انسانوں کی تفریح کے لیے ایک بہت اہم مقام بھی ہے. یہ تو ایک بات ذہن میں رکھنے کی بات ہے. دوسری بات جو ذہن میں رکھنے کی بات ہے, کچھ ایسی ہیں جیسے مثلا خیبر پختونخوا کا اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جو ابھی تک نہ ایکسپلور ہوئے ہیں, نہ ان کو سیاحت کی طرف لے جانے کے لیے اسی طرح اس کی ترقی ہوئی ہے. نہ حکومت کی طرف سے ہوئی, نہ مقامی آبادی کی طرف سے ہوئی ہے, نہ معاشرے کی طرف سے ہوئی ہے. یعنی ان کو اس طرح ڈیولپ نہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ کچھ روایتی جگہیں ہیں جو موجود ہیں یا مقامات ہیں, مثلا گلیات ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں, بہت عرصے سے جاتے ہیں, سوات ہے جہاں پہ لوگ بہت عرصے سے جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے مقامات ہیں, بہت ساری بڑی تعداد میں ایسے مقامات ہیں جہاں لوگ ابھی تک وہ نہ ایکسپلور ہوئے ہیں, نہ ان سے تفریح کا وہ فائدہ لیا جاتا ہے, نہ معیشت کا اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے. اچھا, وہ جو اس کو میں غیر روایتی جگہ کہوں گا اس لیے کہ لوگوں نے ابھی نہیں دیکھی, اگر دیکھی بھی کم لوگوں نے دیکھی ہیں اور اس سے وہ فائدہ بھی نہیں اٹھا رہے. مثلا آپ دیکھ لیں, میرا خیال ہے 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پہ وادی تھیرا ہے, جو پشاور سے آپ جاتے ہیں نا تو صبح جاتے ہیں تو شام کو واپس بھی آ جا سکتے ہیں. اور ایسا موسم ہے کہ اس موسم میں آپ وہاں پہ 2 کمبل اڑیں گے, لحاف اڑیں گے. ایسا موسم ہے بالکل پشاور سے 25-30 کلومیٹر کے فاصلے پہ. لیکن وہاں پہ روڈ یا انفراسٹرکچر بنانا, وہاں پہ اکاموڈیشن کے ذرائع بنانا, وہاں پہ خوراک کی مناسب جگہ بنانا, یہ جو ہے, یا وہاں پہ پانی کا جو بندوبست ہے, وہاں موجود ہے پانی لیکن پانی کا بندوبست کرنا. یا مثلا دیکھو اورگزائے کتنا بڑا ایریا, یا مثلا دیکھ لیں, یہ بالکل آپ کے علاقے کی بات کر رہا ہوں, آپ نے پتہ نہیں اس نظر سے اس کو دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا, میں نے تو دیکھا نا. میں نے تو دیکھا, ہم تو ہر چیز میں فائدہ دیکھتے ہیں نا. تو وہاں سے جب ہم, آپ کو یاد ہے ہم ساتھ چلے تھے, وہاں سے ہم نے سفر شروع کیا, میران شاہ تک گئے, مکین سے گزر کے اور رزمک سے گزر کے ہم میران شاہ تک گئے. یہ پورا جو علاقہ تھا, پوری جو پٹی تھی, ہر جگہ یہ سیاحت کا ڈیسٹینیشن ہو سکتا ہے, یہ یعنی ٹورسٹ اسپاٹ ہو سکتا ہے. یعنی سارے تقاضے پورے ہیں, پانی ہے, چشمے ہیں, چشمہ ہے, آبشار بھی ہے, دیکھیں جنگل ہے. کیا ہوتی ہے, چشمہ ہوتا ہے, پانی ہوتا ہے, یا دریا ہوتا ہے, پہاڑ ہوتا ہے, یا جنگل ہوتے ہیں, یا پھر صاف ہوا ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ وہاں سے لے کے میران شاہ تک دیکھیں, اس میں کیا چیز کم ہے؟ سارے کے سارے موجود ہیں. جنگل ہے, ہوا ہے. اچھا, وہ ہم نے ڈیولپ نہیں کیا. پھر آپ دیکھ لیں کہ ہم نے ملاکن ڈویژن میں وادی سوات کو تو کیا ہے, اس میں کافی ساری ایکسپلوریشن ہوئی ہے, لیکن وہاں بنیر میں بہت بڑا پوٹینشل ہے, بہت بڑا امکان ہے. وہاں دیر میں بہت بڑا امکان ہے, اتنا بڑا امکان ہے کہ آپ
اندازہ نہیں لگا سکتے. پھر یہ دیکھ لیں کہ ایک تو اچھا یہ جو آپ ہم نے جو شروع میں کہا کہ ان ایکسپلورڈ ہے، ابھی تک ہم نے اس کو روایتی انداز میں ٹورسٹ علاقے نہیں کہا، تو ابھی تک جو ہم نے اس کو ڈیولپ نہیں کیا، تو وزیرستان، تیرا اور اکزئی اور یہ ملاکنڈ، اس کے ڈائنامکس مختلف ہیں، وجوہات مختلف ہیں، یا ایک ہی بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے ڈیولپ نہیں کیا؟ میرے خیال دو تین بنیادی وجہ ہیں اور وہ تمام میں مشترک ہیں. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ یہ حکومت کی ترجیح ہی نہیں ہے. اچھا، حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. یہ تو سب پہ لاگو ہو جائے گا، یہ سب پہ لاگو ہو جائے گا. ترجیحات میں شامل نہیں ہے. مثلا دیکھیں اگر روانا سے میران شاہ تک یہ ٹورزم سپاٹس بنتے ہیں تو مقامی معیشت کتنی آگے بڑھے گی. تو مقامی معیشت کو بڑھانا نہیں چاہتے. ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ کتنے سالوں سے 74 سالوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن وہ نہیں بنا پا رہے. تو وہاں پہ آپ دیکھ لیں جہاں جہاں پہ ٹورزم کے امکانات ہیں وہاں انتہا پسندی کو سرایت کیا گیا ہے. آپ ملاکنڈ ڈویژن دیکھ لیں، آپ یہ جو میں نے اورکزئی کی بات کی، وادی تیرا کی بات کی، یا پھر وزیرستان، دونوں وزیرستانوں کی بات کی، تو وہاں پہ انتہا پسندی کو تو اس بہانے پہ کہ سیکیورٹی صورتحال وہاں پہ ملیشیا جو ہے نا، اسلحہ وال گروپ جو ہے نا، وہ انجوائے کر رہے ہیں، وہاں انجوائے کر رہے ہیں. لوگوں کو نہ انجوائے کرنے دیں گے نہ ان کو روزگار کے مواقع دیں گے. تو ایک تو یہ، لیکن اصل جو آپ نے بات کی وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ نے یہ ایکو ٹورزم یا اس طرح کی سیاحت ڈپلیٹ نہ ہو جائے، یا ماحولیات خراب نہ ہو جائیں، یا ماحول پسند سیاحت آپ اس کو کہہ سکیں، تو اس کے لیے دو تین چیزیں حکومت کی طرف سے اور دو تین چیزیں لوگوں کی طرف سے بہت ضروری ہے. نمبر ایک، پلاسٹک پہ تو مکمل پابندی ہو. کوئی بھی چیز پلاسٹک کی ہو، وہ دریا کے کنارے، چشمے کے کنارے، وہ جنگل میں، وہ میدانوں میں یہ نہ چھوڑنے پائیں اور یہ نہ لے جانے اس پہ پابندی، اس میں مکمل پابندی ہو. ایک تو یہ بات، کوئی گنجائش کے. دوسری بات، پبلک ٹرانسپورٹیشن کو انکریج کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. پرائیویٹ وہیکلز کو، یعنی جو شخصی ملکیت کی گاڑیاں ہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہو، اور جو ٹرانسپورٹیشن کا پبلک نظام ہے تو اس سے پیٹرول کم خرچ ہوگا، اس سے کاربن مونو آکسائڈ کم خارج ہوگا، کاربن ڈائی آکسائڈ کم خارج ہوگا، تو ماحول خراب نہیں ہوگا اور رش بھی نہیں ہوگا. رش بھی نہیں ہوگا، وہ والا رش نہیں ہوگا کہ یہ ہارن بج رہا ہے تو جو آپ کے ایئر پولوشن بھی ہو رہا ہے اور واٹر پولوشن بھی. تو تیسری جو چیز بہت اہم ضروری ہے وہ کہ پانی کے جتنے بھی چشمے ہیں، یا پانی کے ندی نالے ہیں، یا برساتی نالے ہیں، یا دریا ہیں، ان کو جو بھی خراب کرے تو ایک اسپیشل پولیس ہو یا اسپیشل گارڈز ہوں ان مقامات کے لیے، اسپیشل گارڈز جو ان کو فوری طور پہ جرمانہ کریں. جو بھی پانی کو گندا کریں، جو بھی پانی کو خراب کریں، ان کو فوری طور پہ جرمانہ کریں. یہ تو میرے خیال میں اسپیشل کی ضرورت نہیں ہے. جو فارسٹ والے ہیں وہ کسی کو تعینات کریں، اپنے چند لوگوں کو. جو پانی ڈیم والے ہیں وہ بھی اپنے انتظامیہ میں سے کسی کو. یہ تو بہت آسان ہے، مطلب اس کو سنبھالنا بھی آسان ہے کہ آپ ہر جگہ پہ جہاں ٹورزم سپاٹس ہیں، جہاں سیاحت کے مقامات ہیں، کہ آپ وہاں ڈسٹ بن رکھ لیں. ڈسٹ بن پہ کتنا خرچ آتا ہے؟ اگر آپ 5000 بھی رکھ لیں اس پورے پختونخوا میں تو اس پہ آپ کا کتنا خرچ آئے گا؟ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم جگہوں کے آپ کو ڈسٹ بن نظر آئے گا. وہ کلچر ڈیولپ ہی نہیں ہو رہا کیونکہ ڈسٹ بن ہے ہی نہیں. ایگزیکٹ، ڈسٹ بن نہیں ہے تو اس لیے کلچر ڈیولپ نہیں ہو رہا. کہ آپ رکھوا لیں اور کچھ گارڈز ہوں، لوگ ہوں، مقامی آبادی ہو، تو ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ. اچھا، پھر یہ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ یہ اپنی چٹائی پھیلا کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر وہاں پہ وہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنی ریپرز بھی چھوڑ دیتے ہیں، گن بھی چھوڑ دیتے ہیں، سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں، صاف بھی نہیں کرتے. تو کھانوں کے لیے متعین مقامات ہوں، مقامات کو متعین کیا جائے تاکہ ہر جگہ پہ جو کھانے کے بعد جو کنٹیمنیشن چھوڑی جاتی ہے، جو گندگی چھوڑی جاتی ہے، اس گندگی بھی نہ پھیلے اور اس کو صاف کرنے کے آسان طریقے ہوں. پھر یہ کہ میں آخری بات ایک اس میں کہوں کہ یہ جو ٹمبر مافیا ہے نا، اس نے جنگلات کو تباہ و برباد کر دیا ہے، دیمک کی طرح کھایا. بلکہ نہیں، بہت جلدی سے اس کو ختم کر دیا. اور اس میں آپ دیکھ لیں، یعنی یہ بہت اہم بات ہے کہ ٹمبر مافیا، لینڈ مافیا، انتہا پسند مافیا، انتہا پسند ملیشائیں، ان کے درمیان ایک اتحاد قائم ہو گیا ہے. تو کرمنالٹی
اور ان جگہوں کو، لوگوں کو، مقاموں کو، قوموں کی ان تمام جگہوں کو کاٹ کھانے کی، یعنی پہاڑ کاٹ کھانے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا کہ ایسی جگہوں پہ یہ پہاڑ کاٹ کے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں کہ وہاں پہ نہ اس کا کوئی تک بنتا ہے، نہ منطق بنتی ہے. تو کوئی قانون نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو اربن پلاننگ سختی کے ساتھ، اربن پلاننگ کے جو قوانین ہیں وہ میونسپلٹی کی طرف سے سختی کے ساتھ لاگو ہوں، تاکہ جو مقامات ہیں، سیاحت کے مقامات ہیں اور جو ماحولیات ہیں، وہ ماحولیات وہ حفاظت میں رہیں، اور تاکہ آئندہ نسلوں تک ہم یہ منتقل کر سکیں. بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا. ہم نیکسٹ پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے.